الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دوستوں، آپ کے سامنے بھی میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 256 تلاوت کی۔ یہ آیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس کا شاید آپ میں سے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آج تک آپ نے شاید اس آیت کو یوں ہی سرسری طور پر تلاوت کیا ہوا، کئی بار، سینکڑوں بار یا ہزاروں بار، لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے؟ اسلام کی جو بنیاد ہیں، کسی بھی انسان کے اسلام قبول ہونے کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس آیت میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی، یعنی کہ دونوں راستے صاف صاف واضح کر دیے، صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو اب جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے طاغوت کا انکار ذکر کیا ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے، اللہ پر ایمان لانا بعد میں ہے۔ اور آگے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی کہ طاغوت کا انکار کرے گا، پھر اللہ پر ایمان لائے گا، اور تو اس نے ایک ایسا کندہ، ایک ایسا کڑا تھام لیا جو کہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ جو اس کی نیا کو پار لگا دے گی، یعنی کہ آخرت میں انشاءاللہ اسے جہنم سے بچا لے گی اور جنت میں لے جائے گی۔ یہ چیز کون سی؟ کفر بالطاغوت۔ کفر بالطاغوت اسلام کی پہلی شرط ہے۔ اس بات کو اپنے دل دماغ میں اچھی طرح بیٹھا لیجئے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے نا اچھی طرح سے کہ کفر بالطاغوت ہے کیا، تو آپ نے اسلام کی بنیاد کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ کفر بالطاغوت، اس کے بعد ایمان باللہ۔ ایمان باللہ آسان ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں؟ لوگ غلطی کرتے ہیں کفر بالطاغوت میں۔ وہ طاغوت کا انکار ہی نہیں کرتے، بلکہ ان سے تو وہ دوستی اور یاری لگائے رکھتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ طاغوت سے بھی دوستی رہے اور اللہ سے بھی دوستی رہے۔ تو میرے دوستوں، یہ بات بالکل ہی ناممکن ہے، کیونکہ جو شیطان کا دوست ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اور جو اللہ کا دوست ہوگا نا، وہ آٹومیٹک شیطان کا، طاغوت کا دشمن بن جائے گا۔ یہ بات ممکن ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، 1% بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ خوش رہے شیطان بھی اور راضی رہے رحمان بھی۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یا تو تم اللہ کی پارٹی میں ہو سکتے ہو، اللہ کے لشکر میں، یا پھر شیطان کے لشکر میں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ بات بیان کریں کہ طاغوت کا انکار کیسے کرتے ہیں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طاغوت اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اصل میں دیکھیے، طاغوت جو لفظ ہے نا، یہ طغا سے بنا ہے، لفظ طغا سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کر جانا، حد سے بڑھ جانا۔ اس لیے جب باڑھ آتی ہے ندی میں، تو اس کو طغیان کہتے ہیں۔ طغیان کیوں؟ کیونکہ جب باڑھ آتی ہے تو ندی اپنی حدوں کو توڑ دیتی ہے، تو حد کو توڑنے والے کو طغیان اور طاغوت کہتے ہیں عربی میں۔ اب یہ دیکھ لیا ہم نے کہ طاغوت ہوتا کیا ہے۔ طاغوت کا مطلب ہے حد سے گزر جانے والا، حد سے بڑھ جانے والا۔ یہ تو ہو گیا عربی کے لٹریچر میں میننگ۔ اب قرآن و سنت میں طاغوت کا مطلب کیا ہے، وہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن و سنت میں طاغوت کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو ملحد ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جنات کی بھی عبادت کرتے ہیں، مورتیوں کی بھی عبادت کرتے ہیں،
پیڑ پودوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند جانوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں طاغوت میں آتی ہیں، تمام کی تمام چیزیں طاغوت میں آتی ہیں۔ ویسے تو طاغوت بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو گزر چکے علماء ہیں تو انہوں نے طاغوت کی جو 5 بڑی قسمیں ہیں، جو 5 بڑے طاغوت ہیں، ان کا نام خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ طاغوت تو کئی سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا طاغوت ہے وہ ہے ابلیس سب سے بڑا طاغوت۔ کیونکہ ہر کسی کو گمراہ یہی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اسی نے جنت سے نکلوایا تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ سب سے بڑا طاغوت، سب سے پہلا طاغوت یہی ہے، ابلیس۔ جو دوسرا طاغوت ہے وہ شخص ہے جو اپنی عبادت پر، لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سپوز آج آپ کو دیکھتے ہوں گے کئی سارے بابا ہوتے ہیں، پیر فقیر ہوتے ہیں، لوگ جن کے آگے سر جھکاتے ہیں، یہ ان پر راضی ہوتے ہیں، یہ اس سے خوش ہوتے ہیں، منع نہیں کرتے لوگوں کو، تو یہ طاغوت ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ ہر وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، جو لوگوں سے کہے کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، تو وہ شخص طاغوت ہے۔ پہلے والا جو شخص تھا، یعنی کہ دوسرے نمبر کا طاغوت تھا، اس میں وہ بلاتا نہیں ہے، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کی عبادت کر لیتا ہے نا تو وہ اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ اور تیسرے میں یہ ہے کہ یہ والا جو طاغوت ہے یہ تو لوگوں کو خود اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے سامنے جھکو، مجھ سے دعا مانگو، فریاد کرو، تو میں تمہاری دعا اور فریاد کو قبول کروں گا۔ یہ طاغوت ہے تیسرے نمبر کا۔ چوتھے نمبر کا وہ طاغوت ہے سب سے بڑا، جو کہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں غائب کی باتیں جانتا ہوں، انسین چیزیں، ایسی چیزیں جو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کے سوائے۔ اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ جادوگر کرتے ہیں، میجیشینس، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کو عام انسان نہیں دیکھ پاتا۔ بہت سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فیوچر بتا دیتے ہیں۔ تو ایسی جو ساری چیزیں ہیں نا، جو اپنے آپ میں غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسا شخص طاغوت ہے۔ یہ اصل میں جادوگر ہی ہوتے ہیں جو کہ اس بات کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فیوچر جانتے ہیں۔ پانچواں ہے کہ ہر وہ شخص، وہ قاضی، وہ جج، جو کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بلکہ کسی اور کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو وہ بھی طاغوت ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں، مطلب 5 طاغوت ہیں یہ، جو کہ بڑے ہیں۔ ان تمام طواغیت سے خود کو بچائیے اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ یہ تمام کے تمام 5 طواغیت، ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا شخص طاغوت ہے۔ آپ کو اپنا دماغ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اپنا دماغ لگائیے اور دماغ لگا کر سوچئے کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ کن لوگوں پر فٹ بیٹھتی ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ اس طاغوت کی اس ڈیفینیشن کے انڈر میں آتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، تو یہ طاغوت نمبر 4 کے اندر آتا ہے کہ جو انسین کا، یعنی کہ غیب کے علم ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو ایسا شخص کون ہے؟ وہ طاغوت ہے، وہ کافر ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ پتہ لگانا ہوگا خود، اور ان لوگوں سے دور رہنا ہے، آپ کو ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور ان لوگوں کا کفر کرنا ہے۔ کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ طاغوت تو پتہ چل گیا، لیکن کفر بالطاغوت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم طاغوت کا انکار کیسے کریں؟ تو طاغوت کا انکار کرنے کی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، جس سے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو، آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔